الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔
حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں محمد علیہ السلام اپنی زندگی کی پوری محنت کے نتیجے میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا۔ ہاں، میری ایک خواہش ہے کہ میری امت اگر مجھے کچھ دینا چاہتی ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ میری محنت کے نتیجے میں تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں اقربا کا ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ میں تشریف لائے، نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا، دور جہالت تھا، ضلالت اور گمراہیوں کا دور تھا۔ محبت، پیار، اخوت، بھائی چارگی، عفو اور درگزری، ان ساری چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، دلوں میں کدورتیں، نفرتیں انتہا کو تھی۔ معمولی سی چھوٹے چھوٹے آپس کے تنازع، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں یا غلط فہمیاں اتنا طول پکڑ جاتی تھیں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو جہاں توحید کا درس دیا، جہاں رسالت کا درس دیا، جہاں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو تقوی کی تلقین فرمائی، وہاں محبوب نے آپس میں پیار اور محبت کا بھی درس دیا۔ بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپس میں پیار اور محبت کا اس انداز میں ذکر کرتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ صحابی کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے تو ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے مال میں، ہمارے ترکے میں، ہماری جائیداد میں ان کو حصے دار نہ بنا دے۔ یہ عالم تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا، سوال کیا، صحابی سے پوچھا کہ اے میرے صحابی، مجھے یہ بتاؤ تمام اعمال میں اللہ کا محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نماز یہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔
اور یقینی طور پر نماز بڑی اہمیت کے حامل ہے. پڑھنے والا مومن، نہ پڑھنے والا، ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا جو ہے وہ اپنے کفر کا کلم کلا اعلان کرتا ہے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ بلا عذر اگر کوئی مرد مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ منافق ہے. صحابی نے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہا اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب ترین اعمال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے. پیغمبر کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بولو. وہ صحابی کہنے لگے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاد ہے. نماز تو ہر ایک پڑھتا ہے، روزہ ہر ایک رکھتا ہے، زکوٰۃ ہر ایک دیتا ہے، لیکن جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اپنی ساری چیزوں کی قربانی دیتے ہوئے مقتل میں جاتا ہے، قتال کے لیے جاتا ہے، میدان جہاد اور میدان عمل میں جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جہاد، اور جہاد بھی معمولی عمل نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام اعمال اللہ کی رضا والے اعمال ہیں، اللہ کے محبوب اعمال ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، ان کے بغیر گزارا اور چارہ نہیں ہے. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کا محبوب ترین عمل کیا ہے. وہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کیا کرو. اللہ یہ چاہتا ہے تمہارے آپس میں میل ملاپ میں دنیا کا مفاد نہ ہو، اللہ کی محبت کے لیے ملا کرو. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزوں میں اللہ نے ایمان کی مٹھاس رکھی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلی وہ چیز، اللہ کے رسول کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی مٹھاس نمبر 1 کہ تم اپنے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کے لیے محبت اور پیار رکھو تو وہ اللہ کی محبت ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کوئی چیز غالب نہیں آنی چاہیے. قرآن میں بھی اللہ نے یہی کہا، اللہ نے رشتوں کو گنوایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. دنیا کی محبت تم پہ غالب نہیں آنی چاہیے، غالب صرف اللہ کی محبت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے، تب کامیاب. اور اگر ایسا نہیں ہے تو فتربصوا، یاد رکھو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا عذاب آنے والا نہیں ہے، بلکہ اگر دنیا کی محبت تم پر غالب آ گئی اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا عذاب آنے والا نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے. ایمان کی مٹھاس اسی میں ہے کہ تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کے لیے محبت ہو، تمہارے دلوں میں کسی کے لیے جگہ ہو، ادب ہو، احترام ہو، تمہارے دلوں میں کسی کی شان ہو، کسی کا مقام ہو، تو وہ اللہ ہے یا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے دوسری چیز
ظاہر دنیا والوں سے بھی میل ملاپ ہیں، کچھ رسمیں ہیں، کچھ طور اور طریقے ہیں۔ ہمارے دین نے منع نہیں کیا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کا نام لیتے رہو۔ دنیا کی آپس کی رواداریاں، آپس کے تعلقات، آپس کے میل جول، دنیا والوں کے حقوق، اس کو پس پشت ڈال کے تم صوفیت والی زندگی جو ہے وہ گزارتے رہو، گوشہ نشینی اختیار کر لو، تمہاری زندگیوں میں اللہ 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 ہی ہو نہیں، بلکہ تم دنیا والوں سے بھی محبت کرو گے، پیار کرو گے۔ لیکن یاد رہے، ایمان کی مٹھاس اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں تم جس سے بھی محبت کرو، جس سے بھی پیار کرو، تو صرف اس لیے اس سے محبت کرنا کہ ہماری محبت میں اللہ ہے، ہم اللہ کے خاطر اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے خاطر، دنیاوی غرض و غایت نہیں۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پیار اور محبت کے رشتوں میں جوڑا ہے۔ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے صحابہ مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو مکہ سے آنے والے اپنی جان، اپنا مال، اپنے گھر بار، کاروبار، تجارت، بیوی، بچے، سب کا سب چھوڑ کر اس کی قربانیاں دے کر مدینہ منورہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے تھے نا۔ کیا کمیاں تھی مکہ میں ان لوگوں کے لیے؟ کتنے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ بہت سے صحابہ ایسے ہیں کہ مال تھا، دولت تھی، دنیا کی فراوانیاں تھی، ایک سے ایک بڑھ کر تاجر تھا، لیکن انہوں نے قربانیاں دی، ان کا مال، ان کی اولادیں، ان کے بیوی بچے سب کے سب جو ہے وہ چھین لیے گئے۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ جب وہ پہنچتے ہیں تو صرف ان کے جسم پر ایک ٹاٹ کا سڑا ہوا پرانا کپڑا جو ہے وہ لپیٹ کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو دیکھتے ہیں، قربانیاں دینے والوں کو دیکھ، کس کے لیے قربانی دی؟ اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے لیے قربانیاں ہوں گی، تو پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان مکہ سے آنے والوں کے لیے ایسا زبردست نظام مدینہ منورہ میں بنایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے قربانیاں دے کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر مدینہ میں آیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام انصار صحابہ میں سے ایک صحابی کو بلاتے اور آپ فرماتے تم دونوں آپس میں بھائی بھائی کے مانند ہو۔ ان دونوں کی جوڑیاں اللہ کے رسول علیہ السلام بنا دیتے کہ تم ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں کام آؤ گے۔ اس طرح ان دونوں کو آپس میں محمد علیہ السلام جوڑ دیتے کہ گویا کہ یہ آپس میں سگے بھائی ہیں، ان کا آپس میں خونی رشتہ ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دین سکھاتے، تعلیم دیتے، دکھ درد میں کام آتے، یہاں تک کہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا عبد الرحمن ابن عوف کا، دیگر صحابہ کا، پیارے پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کی بیوی اس سے چھین لی، اس کی اولادیں اس سے چھین لی، اس کا گھر اس سے چھین لیا، اس کا مال اس سے چھین لیا۔ اللہ کے رسول میرا گھر ہے، آدھا کرتا ہوں، آدھا میں رکھوں گا، آدھا اسے دے دوں گا۔ اللہ کے رسول میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس سے کہیے کہ اس سے نکاح کر لے۔ اللہ اکبر، میرا کاروبار ہے، بزنس ہے، تجارت ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے اس صحابی سے کہیے کہ جتنا مال اس کو میرے مال میں سے ضرورت ہے وہ سب کا سب یہ لے لے، تجارت کرے، مزار میں کام کرے، محنت کرے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماحول دیا ہے اور اس کا نتیجہ اس صورت میں آیا۔ ہم تو ایک دوسرے سے دنیا کے لیے ملتے ہیں نا، دنیا کا مفاد ہو، ہماری غرض و غایت جو ہے وہ صرف دنیا ہے، اس کے علاوہ ہماری زندگیوں میں کچھ نہیں پایا جاتا۔ صحابہ اکرام اگر یہ محسوس کرتے تھے کہ میرا بھائی، میرا فلاں صحابی جو ہے مجھ سے روٹھ گیا ہے، اللہ اکبر، وہ تڑپ جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ نے بڑا مقام دیا گئے، بڑی رفعت اور مرتبت سے نوازا گئے۔
عمر کی جتنی شان بیان کی جائے، اللہ کی قسم ہم عمر کی شان اور مقام میں معمولی سا بھی عمر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جناب عمر فاروق راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں جناب عثمان غنی پر نظر پڑتی ہے۔ عثمان غنی سے السلام علیکم کہتے گئے اور گزر جاتے گئے، لیکن عمر نے محسوس کیا کہ میں نے عثمان کو سلام کیا ہے لیکن عثمان میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے، عثمان میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو دل میں لے کے بیٹھ نہیں گئے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یار ٹھیک ہے نہیں کرتا سلام نہیں کرے، ایک لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے تو بڑا عجیب ہے کہ یار بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا ہے، ہم نے اس کی کوئی روٹیاں کھانی ہے، یہ ہمارے گھر میں راشن پہنچاتا ہے، ہمیں کیا فائدہ اس سے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے تھے، نبی علیہ السلام کا یہ صحابی عمر فاروق جو ہے حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں آتے اور آ کر کہتے ہیں میں نے محسوس کیا ہے کہ جب میں نے گزرتے ہوئے عثمان کو سلام کیا تو عثمان غنی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عثمان بھی آ جاتے رضی اللہ عنہ۔ اب ابو بکر صدیق کی فقاہت دیکھیں، دور اندیشی دیکھیں، فیصلہ کرنے کا انداز دیکھیں، معاملے کو حل کرنے کا کتنا بہترین طریقہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ ہمارے یہاں تو فوراً لٹھ مار دیا جاتا ہے نا، ہاں بھائی کیوں نہیں جواب دیا تم نے، بڑا ہے تو وہ اپنے بڑے پن کا ناجائز استعمال کرتا ہے، چھوٹا ہے تو وہ بدتمیزی پر اتر آتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق نے ادب، احترام، ان کے مقام اور ان کے وقار کا خیال رکھا۔ ایک طرف عمر ہے وہ اللہ کے رسول کے سوسر ہے، دوسری طرف حضرت عثمان غنی ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے داماد ہے، دونوں کی عزت ہے، دونوں کا مقام ہے۔ اگر سسر اور داماد نہ بھی ہوتے، دونوں کا رب العزت نے یہ مقام رکھا ہے کہ صحابیت کے درجے پر رب العزت نے ان دونوں کو فائز کیا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے گئے اے عثمان، جس وقت تمہارے پاس سے جناب عمر فاروق گزرے اور انہوں نے تمہیں سلام کیا، تم اس وقت کن سوچوں میں گم تھے، کن خیالات میں تھے، کہاں پر گم تھے؟ تم نے عمر فاروق کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عثمان غنی کہتے گئے امیر المؤمنین اے ابو بکر صدیق، آپ نے صحیح پہچانا، میں سوچ رہا تھا اور مجھے پتہ جی نہیں چلا کہ میرے سامنے سے عمر فاروق گزرے گئے۔ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں اکثر اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کے یہ سوال کروں، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتا دیجئے کہ نجات کس میں گئے، کامیابی کس میں گئے، کامرانی کس میں گئے، نجات کس میں گئے۔ لیکن جب میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتا میں بھول جاتا، میں اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ سوال اللہ کے رسول سے نہیں کر سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابشر اے عثمان، تیرے لیے خوشخبری ہے، خوش ہو جا، وہ اس لیے کہ جو تو سوال اللہ کے رسول سے کرنا چاہتا تھا وہ سوال میں نے اللہ کے رسول سے کر لیا تھا، میں نے وہ سوال کر لیا تھا۔ کہا اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے جب پوچھا کہ نجات کس میں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی ابو بکر، جو دعوت، جو کلمہ، جو پیغام، جو میسج میں نے اپنے چچا ابو طالب کو دیا تھا اور میرے چچا نے اس کلمے کو، اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ اکبر، اللہ نے اس کلمے کے اندر نجات رکھی ہے۔ جو بھی وہ کلمہ پڑھے گا، اس کلمے کے مطابق عمل رکھے گا، اللہ اسے نجات عطا فرما دے گا۔ کتنے خوبصورت اور بہترین انداز میں اس مسئلے کو حل کر
لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ عمر فاروق تڑپ جاتے ہیں کہ عثمان نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں دے نہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری صحت پہ اور میری ذات پہ کیا اثر ہوتا ہے. نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھایا ہے کس طرح اللہ کے رسول نے اپنوں سے غیروں سے محبت کی ہے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، وہ بنو فلاں جو ہے نا، ان کے بیٹے، وہ بنو فلاں اور ان کی اولادیں میرے دوست نہیں ہیں. میرا دوست اللہ ہے، میرے دوست صلحاء ہیں، میرے دوست مومنین ہیں. ان لوگوں سے اللہ اکبر اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بنو فلاں اور ان کی اولادیں جو ہے میرے دوست نہیں ہیں، لیکن ہاں میں اللہ اکبر ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں، میں ان سے اس لیے پیار کرتا ہوں، میں ان کو اس لیے تلاش کرتا ہوں، میں ان کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ ان کے ساتھ میرا خونی رشتہ ہے، میری رشتہ داریاں ہیں، اور میں ان کے پاس صرف اس لیے جاتا ہوں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں. شاید ممکن ہے کہ میرے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، میری محبت اور میرے پیار کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں میں دین کی محبت کو پیدا کر دے. مگر نہ میرے دوست تو اللہ ہے، میرا دوست اللہ ہے، مومنین ہے، صلحاء ہے، نیک لوگ ہیں. یہ غیر مسلم ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میری رشتہ داریاں. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے خاندان میں، اپنے حسب نسب میں تلاش کیا کرو. تمہارے خاندانوں میں اگر پچھلی پیڑھیوں میں آپس میں کسی کا ایک دوسرے سے اختلاف تھا اور اس اختلاف کی بنا پر وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور آج تک تم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا جو ہے وہ گوارا نہیں کر رہے، اللہ کے رسول فرماتے اپنے حسب نسب اور خاندان کے اندر ان لوگوں کو تلاش کیا کرو جن سے تم دور ہو اور جو تم سے دور ہو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو تلاش کر کے ان کے ساتھ صلہ رحمیہ کیا کرو، بجائے اس کے کہ تم اپنے مال کو اور اپنی تمام چیزوں کو ادھر ادھر بانٹتے رہو. تمہارے مال میں سے پہلا حق اگر کسی کا ہے وہ ان کا ہے جو تمہارے سے سب سے زیادہ قریب ہے. محبت ان سے کرنی ہے، پیار ان سے کرنا ہے، صلہ رحمیہ ان سے کرنی ہے. ہم ساری دنیا میں محبت اور پیار دکھا رہے ہوتے، لیکن جو ہمارے رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں، جن سے اللہ نے ہمارا تعلق بنایا ہے، جن سے ہم ہیں، ہم جن سے ہیں، اللہ اکبر، ہم ان سے محبت اور پیار نہیں کر رہے ہوتے. ہماری شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام راستے میں گئے، سفر میں گئے، میدان جہاد کی، اللہ اکبر، جہاد کی تیاری کی ہوئی گئے. صحابہ اکرام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اللہ کے نبی کے لیے خیمہ تیار کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی مسند، اپنی جگہ اور اپنے مقام پر ٹھہر جاتے ہیں، اور یہ صحابہ اپنے جانوروں کو، گھوڑوں کو، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے انتظام میں لگ جاتے ہیں. انصار صحابہ ہیں، ان کے بھی غلام ہیں، مہاجرین صحابہ ہیں، ان کے بھی غلام ہیں. ان کا آپس میں تنازع اس بات پر ہو گیا. انصار کہنے لگے ہم پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. مہاجرین صحابہ اور ان کے غلام کہنے لگے ہم پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. تنازع بڑھتا گیا. آوازیں جب تھوڑی سی بلند ہونے لگی تو کائنات کے امام علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑی. اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ اکبر
اکبر اٹھ کر بیٹھ گئے، بڑے تیز تیز قدموں سے اس طرف جانے کے لیے روانہ ہو گئے جہاں یہ آپس میں تنازع ہو رہا تھا۔ راوی کہتا ہے اللہ کے رسول کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول جب لیٹے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے، اپنے کپڑوں کو بھی صحیح طرح سنبھال نہیں سکے، آپ کے جسم پر ڈلی ہوئی چادر پیچھے گھسٹتی ہوئی، رگڑتی ہوئی، اللہ اکبر، گھسٹتی ہوئی آ رہی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہنچ کر اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، ہم اسلام کی دین کی سربلندی کے لیے نکلے گئے، ہم کافروں سے لڑنے کے لیے نکلے گئے، قتال کے لیے، جہاد کے لیے نکلے گئے، اگر ہم آپس میں لڑتے رہے کبھی بھی کافر پر غلبہ نہیں پا سکیں گے۔ اگر ہم آپس میں لڑتے رہے ہمیں تمام تر اپنے معاملات کے اندر ناکامی ہوگی، کسی بھی قسم کی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی جب تک ہمارے اور آپ کے صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا، بڑوں کا ادب نہیں ہوگا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تمہیں کسی بھی میدان میں کامیابی نہیں ملے۔ صحابہ سمجھ گئے، اپنی آوازوں کو پست ہی نہیں بند کر لیا، اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا، اور پھر اس کا نتیجہ آنے والے وقتوں میں کیا ملا؟ آپس میں کتنا پیار اور کتنی محبتیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ملی۔ اللہ اکبر، پھر سنہری مثالیں صحابہ کرام نے چھوڑی ہے جو پوری دنیا کے اندر اس طرح کی مثالیں کائنات میں آج نہیں ملتی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ انہی کے ثمرات ہے، اللہ اکبر، جس سے میں اور آپ آج مسلمان کہلوانے کا حق رکھ رہے ہیں، ورنہ ہمارے میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ ہم گھر کے اندر 4 افراد ہیں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں، کبھی بھی ساس اور بہو کی آپس میں بنی ہی نہیں، بھابھی اور بھاوجوں کی، نندوں کی آج تک نہیں بنی، 2 سگے بھائی ہیں، بچوں کی وجہ سے، اللہ اکبر، یا عورتوں کی وجہ سے یا اپنی کم عقلی کی وجہ سے آپس میں لڑ جاتے ہیں، وہ شرادہ سب کا سب بگڑ جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے، اللہ اکبر، ہم قابل نہیں رہتے، ایک دوسرے کو شکل نہیں دکھاتے ہم لوگ۔ لیکن وہاں پر کیفیت، وہاں پہ حالات، وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت، جب آپس میں اختلاف ہوتے ہیں نا تو خیر اڑ جاتی ہے۔ وہ مشہور واقعہ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر اپنے حجرے سے مسجد میں تشریف لائے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، آوازیں بلند ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام چلتے چلتے رک گئے، ان کی بات کو سنا، ان کی آپس میں صلح کرائی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ جانتے ہو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے تمہارے آپس کے اختلاف کی وجہ سے۔ اللہ نے مجھے یہ بتایا تھا آسمانوں سے، یہ پیغام اور یہ میسج دیا تھا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں وہ جاگنے والی رات، وہ قدر والی رات، 1000 مہینوں سے زیادہ عمل کرنے والے کو اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے مجھے آسمان سے آگاہی دی تھی، لیکن تمہارے اختلاف کی وجہ سے وہ مجھے بلا دی گئی ہے، مجھے بلا دیا گیا۔ خیر، رحمتیں، برکات آپس کے اختلاف اور انتشار کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپس میں، اے میری امت کے لوگوں، اگر 2 مؤمن مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہو تو ان کی صلح کرانے کی کوشش کرو۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، یہ اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ نے قرآن میں یوں کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی ان لوگوں پر لعنت ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مؤمن آپس میں لڑے ہوئے تمہیں نظر آئے تو اس موقع پر ان کی صلح کرانے کے لیے اگر تمہیں کچھ جھوٹ کی ملاوٹ بھی کرنا پڑے نا تو تم جھوٹ بول کر ان دونوں میں صلح کراؤ، جھوٹ بول کر صلح کراؤ۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مرچ مسالے لگا کے نا اسے مزید بھڑکایا جاتا ہے، مزید آگ جو ہے وہ سلکائی جاتی ہے۔ ارے میاں آپ کے بارے میں فلاں یوں کہہ رہا تھا، اچھا ایسا کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے میں بھی نہیں چھوڑوں گا،
اس آگ کو بجھانے کے بجائے میں اور آپ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اس آگ کو مزید بھڑکاتے ہیں۔ ہماری شریعت نے اجازت نہیں دی۔ جھوٹ بولنا جرم ہے، اللہ کی بغاوت ہے، لعنتی فعل ہے، اور جس پر رب العزت کی لعنت آسمانوں سے نازل ہوتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرتا، وہ جہنمی شخص ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ لیکن اتنا بڑا گھناؤنا عمل اللہ کے نبی نے اس موقع پر اس کی اجازت دی ہے، کیوں کہ مد مقابل سامنے والا عمل جو ہے وہ اتنا برا عمل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے 3 دن سے زیادہ اگر کسی کے درمیان آپس میں اختلاف رہتا ہے، وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ حاجی ہے، وہ جناب میدان جہاد میں گیا ہوا ہے، دنیا میں کتنا بڑا بھی وہ عمل کر لے، اللہ کو راضی کرنے پر مشتمل، اللہ تعالیٰ چوتھے دن کی اس کی عبادت کو اس لیے قبول نہیں کر رہا کہ یہ آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں، کہ ایک دوسرے سے سلام نہیں کر، داڑیاں گئیں، نمازیں گئیں، شلواریں ٹخنے سے اوپر رکھنا یہ عبادت ہے، یہ سب کا سب بیکار ہو جائے گا جب تک آپس میں اور آپ ایک دوسرے سے پیار اور محبت نہیں کریں۔ یہ محبت نہیں ہے، اس کو پیار نہیں کہتے کہ ہم آپس میں دوستوں سے محبت کریں، گیدرنگ کریں، ٹھیک ہے، اللہ نے منع نہیں کیا۔ باہر والوں سے بھی میں نے کہا نا اتنی محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے حقوق کی ادائیگی کا صحابہ کہتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے میں ڈر تھا کہ کائنات کے امام ہمارے مال، ہمارے ورثے، ہمارے ترکے میں ان کو شامل نہ کر لیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں محبت کیا کرو، دنیا میں تم اللہ کے لیے اگر محبت کرو گے، یہ اللہ کے لیے محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی تمہارے بارے نیارے ہوں گے۔ آج جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو، کل قیامت کے دن تمہارا ٹھکانہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ آج دنیا میں اگر مغربی تہذیب سے تم نے پیار کیا، مغربی تہذیب تمدن سے تم نے پیار کیا، ان کو اپنے گھروں میں لے آئے، اللہ اکبر، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، کل قیامت کے دن تمہارا ٹھکانہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جس قوم کی تم مشابہت کرو گے اللہ اسی قوم کے ساتھ تمہارا انجام فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ اکبر انہی لوگوں کے ساتھ تمہیں کھڑا کرے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ علیہ السلام سے محبت ہے، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکالا؟ اللہ کے رسول نے بشارت یہ دی چونکہ تو اللہ کے نبی سے ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہے، مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کے دن تیرا ٹھکانہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں دیندار لوگوں سے محبت کیا کریں، نمازیوں سے محبت کریں، صالحین سے محبت کریں، مومنین سے محبت کریں، مسجدوں میں آنے جانے والوں سے محبت کریں۔ اللہ اکبر، اگر آج میری اور آپ کی محبت اللہ کے لیے ہوگی، دیندار لوگوں سے ہوگی، تو کل قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کے ساتھ میرا اور آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے آپس کے اختلاف کو کبھی بھی پسند نہیں کیا، اور کہیں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کی پہلے صلح کرائی، صلح کرائی۔ پیارے پیغمبر اسلام کے صحابہ، غلطیاں کچھ ابتدائی وقت میں صحابہ سے کچھ چوک ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دین، اصول اور قانون جو ہے وہ آسمانوں سے نازل ہو رہے ہیں، مکمل دین اور اسلام نازل نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام سے کچھ غلطیاں اور کچھ چوک ہوئی ہے آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں، لیکن وہ اس لیے تھی کہ نیا نیا دور ہے، تعلیم مکمل طور پہ ابھی انہیں ملی نہیں ہے، تربیت مکمل نہیں ہو سکی، جیسے جیسے ضرورت پڑتی موقع با موقع اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے جاتے اور صحابہ اکرام اپنی اصلاح کرتے جاتے۔ اگر ان کے معمولی سے اختلافات کو کوئی کہے کہ ابے آپس میں لڑتے تھے وہ
محبتیں نہیں تھیں، ان کے آپس میں پیار نہیں تھا، ساری زندگی 23 سالہ زندگی کے اندر دیکھیں تو صحیح کتنے سال مکہ میں گزر گئے، پھر جو اصل نتیجہ اسلام قبول کرنے والوں کے حوالے سے آیا، اسلام اور مومنین کی صفوں میں داخل ہونے کے حوالے سے، وہ تو ایک معمولی سی مدنی زندگی ہے صحابہ کی، معمولی سے سال ہے، چند سال ہے، اس میں اگر صحابہ نے ابتدائی وقت میں کوئی غلطیاں کی ہے یا کوئی ایسی چیز ان کی زندگیوں میں نظر آئی تو یقینی طور پر وہ ان کے ابتدائی ایام تھے، اور آخر میں دیکھے نتیجہ کیا ہوا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہے میدان جہاد میں کافروں سے لڑ رہے ہیں، زخمی حالت میں صحابی رسول کو لایا جاتا ہے، صحابہ اس کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، کوشش میں ہے کہ کسی طرح یہ ہمارا صحابی، یہ مجاہد بچ جائے۔ اللہ اکبر، مرہم پٹیوں میں لگے ہوئے ہیں، زخم اتنے ہیں کہ وہ صحابی برداشت نہیں کر پا رہا، پھر وہ کہتا ہے کہ اے میرے صحابہ، اے نبی کے چاہنے والوں، مجھے پانی پلاؤ، تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا، پانی کا مطالبہ کرتا ہے، پانی کا پیالہ اس صحابی کے قریب لا کے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پی لو، ابھی اس کے منہ کے قریب پیالہ لاتے ہیں کہ برابر میں سے آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ دوسرے صحابی اور مجاہد کو زخمی حالت میں لایا گیا، وہ پانی کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ ایک گھونٹ لیے بغیر پانی پلانے والوں سے کہتا ہے میری فکر نہیں کرو بلکہ اس کی فکر کرو، اسے پانی کی ضرورت ہے۔ اس کی طرف جب دوڑ کے جاتے ہیں تو تیسری طرف سے بھی اسی قسم کی آواز آ رہی تھی، اس نے کہا کہ میری فکر نہیں، جاؤ اس کی فکر کرو۔ جب تیسرے کے پاس پہنچے پتہ لگا کہ جام شہادت وہ نوش کر چکا ہے، پلٹ کے اس کے پاس آئے، یہ بھی شہادت نوش کر چکا ہے۔ لڑتے ہوئے صحابی پہلے کے پاس آئے، پتہ لگا کہ وہ بھی اللہ رب العالمین سے ملاقات کر چکا ہے۔ اتنی محبت، اتنا پیار کہ زندگیوں میں بھی پیار کیا ہے، اور مرتے مرتے بھی اظہار اور قربانی کے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے صحابہ دنیا سے گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارے حالات؟ ہم تو مسجد میں آتے ہیں، ہمارا پسندیدہ شخص اگر کھڑا ہے تو اس کے برابر میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس سے بات چیت نہیں ہے اس کو منحوس قرار دیتے ہوئے سیدھی اس طرف کو چھوڑ کر الٹی طرف جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دونوں طرف اگر اسی قسم کے ہیں تو وہ انتظار کرتا ہے، اپنی رکعتیں کھو دیتا ہے۔ یہ ہماری مسلمانوں کی آج کیفیت۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی انس کہتے گئے اللہ کے رسول اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ پروانوں کے مانند ارد گرد جمع تھے، نبی علیہ السلام مسکراتے گئے۔ انس کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کے چہرے پر تبسم ہے، نبی کے تبسم کو دیکھتے ہوئے عمر فاروق نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ ابھی دونوں اور ہم صحابہ بھی مسکرا رہے تھے، اللہ کے رسول کے چہرے پر تبسم نظر آ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ عمر سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ بتائیے آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، دو شخص اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، نگاہیں زمین پر لگی ہوئی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی نظریں اٹھا سکے، اپنی نگاہیں اور اپنی آنکھیں اٹھا سکے، بس اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا فرمایا تھا ففاضت عیناہا، اللہ کے رسول علیہ السلام زار و قطار رونے لگے۔ صحابی راوی کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ فرماتے ان ذالک لیوم عظیم، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، وہ بڑا خطرناک دن ہوگا، بڑا دردناک دن ہوگا، بڑا بھیانک دن ہے۔ اللہ کے نبی زار و قطار رونے لگ جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دونوں جو گھٹنے ٹیکے ہوئے اللہ کے سامنے نگاہیں زمین پہ لگی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے جھکی ہوئی نگاہوں سے موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے اللہ
اللہ کہے گا ارفع بصرک، اے میرے بندو اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو اٹھاؤ۔ یہ دونوں کون گئے؟ یہ اپنا مسئلہ اللہ کی عدالت میں لے کر آئے گے۔ ان میں سے ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے۔ ظالم کے بارے میں مظلوم کہتا ہے اللہ میرے ساتھ اس نے حق تلفی کی ہے، مجھے مارا تھا، مجھے پیٹا تھا، مجھے گالی دی تھی، میری حق تلفی کی تھی، میرے مال کو ناجائز طریقے پر اس نے ہضم کیا تھا، یہ ظالم ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، اے مظلوم تو چاہتا کیا ہے؟ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تیری عدالت میں مجھے انصاف ملے، بدلہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے گئے اللہ کہے گا یہاں تو نہ اس کے بعد دینار ہے نہ درہم ہے، تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ آرڈر کرے گا اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، یہ عام ہو رہا ہے، عام ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس واقعے میں مختصر یہ کہ ظالم اللہ اکبر مظلوم جو ہے وہ اس کی نیکیاں لینے پر تلا ہوا گئے، نیکیاں اس کی ختم ہو گئی۔ وہ مظلوم کہتا گئے اللہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، لوگوں میں تقسیم کر دی گئی، آج میرے گناہ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ اس پر لاد کر مجھے جنت میں داخل کر دے اور اسے تو جہنم میں اوندے منہ پھینک دے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے جنت چاہیے، چاہے یہ جہنم میں کیوں نہ چلا جائے۔ اتنا خطرناک دن۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان دونوں میں اللہ ان دونوں کو کہے گا، مظلوم سے خاص طور پہ ارفع بصرک، اپنی نگاہیں اٹھا۔ اتنی باتیں ہو گئی لیکن آنکھیں اور نگاہیں نظریں اٹھانے کی جرت نہیں ہے۔ آج بڑے کرتے ہیں ہم۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن این الجبارون این المتکبرون، دنیا میں اکڑ کر چلنے والے متکبرانہ زندگی گزارنے والے کہاں ہیں؟ آج اگر ان میں ہمت ہے تو میرا سامنے کر کے دکھا۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ارفع بصرک، اللہ کہے گا اپنی نگاہوں کو، نگاہ اٹھائے گا، سامنے دیکھے گا بہت خوبصورت بہت بڑا محل، اتنا زبردست اللہ اکبر محل اسے نظر آئے گا۔ اللہ پوچھے گا جانتے ہو یہ کس کا ہے؟ کہا تیرے نبیوں میں سے کسی کا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھیں پھٹ جائیں گے، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، صلحاء شہداء میں سے کسی کا۔ اللہ کہے گا نہ یہ نبیوں کا ہے، نہ صدیقین میں سے کسی صدیق کا ہے، یہ اس کا ہے آج کے دن جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ اللہ آج قیمت، دنیا میں قیمتیں ادا نہیں کر پاتا کوئی، ساری زندگی گزار کر یہاں آئے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، آج کے دن کیسے، جبکہ عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آج کیسے کوئی کیسے اس کی قیمت ادا کرے؟ کون ادا کرنے والا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ اس موقع پر اس مظلوم سے کہے گا آج کے دن اس کی قیمت اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو وہ تو ادا کر سکتا ہے۔ اللہ میں وہ کیا قیمت ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کہے گا اس کی قیمت یہ ہے کہ اس ظالم کو معاف کر دے۔ کیا کر دے؟ اس ظالم کو معاف کر دے جس نے تیرا حق لیا ہے، تجھے مارا ہے، تجھے گالیاں، اس کو معاف۔ اللہ اس کو معاف کر دوں تو یہ جنت مجھے ملے گی؟ کہا ہاں یہ تیرا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ میں تیرے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، جنت کے خاطر، اس محل کے خاطر معاف کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے وہ کہے گا اللہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ دنیا میں ظلم، زیادتیاں، حق تلفیاں اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک مظلوم اس کی غلطیوں کو معاف نہیں کرے۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی ہے اللہ اسے معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اگرچہ دنیا والوں پر بھی اگر کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں اللہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ نے اصول اور قانون بنا دیا جب تک ظالم کی غلطی کو مظلوم معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہیں۔ آخری بات، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے وہ کہے گا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ پھر رب العالمین فرمائے گا کہ اے میرے بندے ہم نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے اور یہ جنت تیرے نام پر الاٹ کر دی ہے، یہ محل تیرا ہے، اور اب تو اس محل میں اکیلا نہیں جائے گا،
مظلوم صرف تو ہی نہیں جائے گا، جس کو تو نے معاف کیا ہے یہ بھی تیرے ساتھ جائے گا، ہاتھ پکڑو اور دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کے نتیجہ۔ اللہ ہم سب کو آپس میں پیار اور محبت نصیب فرمائے۔ اخوت اور بھائی چارگی جب تک ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگی اس وقت تک مجھے اور آپ کو نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ ہم سب کی کوشش ہو کہ ہم اپنے گھر سے یہ قدم اٹھائیں، اسٹارٹ لیں۔ اگر گھر میں ہم سے، خاندان میں، بھائیوں میں، عورتیں اپنے عورتوں میں تلاش کریں، کوئی ناراض ہے آج ہی اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیجئے۔ آپ سمجھتے ہیں ہمارا حق تھا، انہوں نے مارا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ آج اگر ہم کسی کو معاف کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جو کچھ بیان ہوا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے حق میں خصوصی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مرحومین کی، موحدین کی، مومنین کی اللہ مغفرت فرما دے۔ جو بھی بے روزگار ہیں اللہ ان کو حق حلال کی روزیاں عطا فرمائے، حلال عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جتنے بھی ہمارے بڑوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، بزرگوں میں، اساتذہ میں، ہمارے محسنین میں اور ہمارے کرم فرماؤں میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ اس مجلس میں، محفل میں، جمعے کے خطبے میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں، دنیا کے کہیں کسی کونے پہ بھی کوئی مومن کسی تکلیف میں ہے اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ خاص طور پہ ہمارے امیر محترم جناب حافظ عبدالرحمن سلفی حفظہ اللہ تعالی عنہ کے لیے خصوصی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ایمان اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سلامت رکھے اور رب العالمین سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر قوموا الی الصلاۃ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ بارک اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مل جائیں، صف سیدھی کریں، قدم کندھا ٹخنا ملا لیں، صف بندی احسن انداز میں کریں۔ میری مائیں بہنیں بھی بڑی پیار اور محبت کا مظاہرہ کریں گے ہم سب ان کے ساتھ کہ جو ہمارے ہاں آنے والے نئے مہمان ہیں ان کے ساتھ پیر ملانے میں زبردستی نہ کریں۔ جس انداز پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو اپنے طریقے پر کھڑا ہونے دیں، رہنے دیجئے، انہیں نہ چھیڑیں۔ آج اللہ انہیں مسجد میں لایا ہے، انشاءاللہ عمل کی بھی اللہ توفیق دے دے گا۔ آپ محبت کا اظہار کریں، اپنے اخلاق کے دامن کو نہ چھوڑیں، مل جائیں، اپنی جسامت کے لحاظ سے قدموں کو کھولیے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم حاسبني حسابا